ناظرین، آج ہماری گفتگو اس موضوع پر ہے، اگر جنات انسانی شکل میں موجود ہوں تو ان کی شناخت کا طریقہ کیا ہے؟ اگر جنات انسانی شکل میں نمودار ہوں تو کیا انہیں پہچانا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر عامل نہیں دے سکتا۔ میری بتائی ہوئی علامات کو مد نظر رکھ کر آپ انسانی شکل میں نمودار ہونے والے جنات کو آسانی کے ساتھ شناخت کر سکتے ہیں۔ جنات ہو بہو انسانی شکل اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جنات کی آنکھیں گول اور سائز میں انسانی آنکھ سے بڑی ہوتی ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ انسانی آنکھ کی پلکیں ہلکی ٹیڑھی یا گولائی میں ہوتی ہیں، جبکہ جنات انسانی شکل میں نمودار ہوتے ہیں تو ان کی پلکیں گھنگریالی اور بلدار نظر آتی ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جنات کے ہاتھوں کی انگلیوں پر ناخن کی ساخت انسان سے مختلف ہوتی ہے۔ جنات کے ناخن کا کچھ حصہ آخری حصے پر گوشت چمٹا ہوتا ہے اور نیچے جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس قسم کی ساخت انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ جب میں نے تویزوں کا علم سیکھا اور اپنے کام کا آغاز کیا تو میرا خیال تھا کہ میرے پاس کس نے آنا ہے۔ ابھی میں نے 2-3 کام کیے تھے، ضرورت مند آنا شروع ہو گئے۔ تویزات کا باقاعدہ ایک علم ہے اور بہت آسان ہے۔ تویزات کے عمل میں مجھے کس طرح کامیابی ہوئی، یہاں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ اس سے لوگوں میں اسے سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے الٹ راستے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جادو کے ذریعے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ جادو نظروں پر کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جادوگروں نے رسیوں پر جادو کیا، جو جادو رسیوں پر کیا اس سے حقیقت تو تبدیل نہ ہوئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو سانپ نظر آئے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر جادو کا اثر تھا۔ اس کے برعکس عملیات کے ذریعے کیے گئے تویزات فوراً اثر دکھاتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں وہ کام مکمل ہو جاتا ہے، اور جس پر تویزات کیے گئے ہوں اسے احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے مجھے اپنی داستان غم سنائی کہ حضرت میرے خاوند میری طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، بالکل میری کوئی بات نہیں مانتے، میرا بالکل خیال نہیں کرتے، تو مجھے خرچہ بھی نہیں دیتے۔ مجھے کوئی ایسا تویز دیں کہ میرا شوہر ساری زندگی میرے گن گائے اور میری بات مانے۔ مجھے اس کی حالت پر رحم آیا اور میں نے سوچا کہ اس کا جائز حق ہے، اسے ضرور ملنا چاہیے۔ میں نے اسے تویز بنا دیے، اور تویزوں کا جو طریقہ تھا استعمال کرنے کا وہ میں نے اسے سمجھا دیا، اور اسے سمجھائے ہوئے طریقے کے مطابق جب اس نے وہ تویز استعمال کیے تو اس کا نتیجہ حسب توقع 100% نکلا۔ جب اس عورت کا کام ہو گیا تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی۔ اس کام کے لیے میں نے اس سے کچھ رقم وصول کی تھی، کیونکہ کام کے لیے جو موکل مقرر کیے تھے انہوں نے گوشت کھانے کی فرمائش کی، اور میں نے کافی مقدار میں گوشت لے کر ان کی بتائی ہوئی ویران جگہ پر پھینک دیا۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ ان تویزات کو کامیاب اور مؤثر بنانے کے لیے عامل حضرات کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔
میں اس کی کچھ تفصیل آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ تمام اسرار کھل کر سامنے آ جائیں۔ جو تعویذ اس عورت نے مجھ سے حاصل کیے وہ محبت کے تعویذ تھے۔ تعویذ کے اثرات کو مؤثر اور دیر پا کرنے کے لیے موکلات کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں جو اس کام کی نگرانی کرتے ہیں۔ جو جنات میں نے قابو کر رکھے تھے وہ بہت طاقتور تھے، اور موکلات کی میں نے وہ جو اس خاتون کو میں نے تعویذ دیے تھے اس پر میں نے موکلات کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور موکلات تب تک ڈیوٹی اپنی سر انجام دیتے رہتے ہیں جب تک عامل ان کو واپس بلا نہ لے، یا جب تک ان کو کوئی اور عامل طاقتور عمل کے ذریعے انہیں وہاں سے ہٹا نہ دے، تب تک وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی کافی واقعات ہیں، لیکن ابھی ان واقعات کو بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کو جنات کے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا، اور جنات کہاں رہتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، جنات سے کام لینے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور بہت ساری چیزیں اور بھی بتاؤں گا۔ کالے جادو کے کس قدر نقصانات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔